بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی عضو اگر خراب ہو جائے اس کو کاٹ دیا جائے اور آدمی بدحیئت دکھے تو پلاسٹک سرجری کی جا سکتی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ارفجۃ ابن اسعد ابن قریب قال وكان جده قال حدثني انه راى جده اصيب انفه يوم الكلاب في الجاهليه قال فاتخذ انفا من فضه فانتن عليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذه من ذهب رواه النسائی في کتاب الزینہ۔ حضرت امام نسائی رحم اللہ نسائی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزینہ کے اندر لائے۔ کتاب الزینہ کھولیں گے تو حضرت ارفجہ سے مروی یہ روایت آپ کو وہاں مل جائے گی نسائی شریف کتاب الزینہ کے اندر۔ حضرت ارفجہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا جاہلیت میں کلاب کی لڑائی لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ناک کھو دی تھی، پوری ناک، تلوار لگی اور پوری ناک کٹ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی ناک کٹ جائے تو وہ معاشرے میں چلتا پھرتا جب نظر آئے گا تو بچے بھی ہنسیں گے، ارے بھائی ناک کٹا ہے، ناک نہیں ہے، ناک کٹی ہوئی۔ اصیب انفہ یوم الکلاب فی الجاہلیہ، جاہلیت میں کلاب کے دن لڑائی میں ان کی ناک چلی گئی، کٹ گئی۔ اب کہا کہ اللہ کے رسول بہت بدحیت دکھتا ہوں، ناک نہیں ہے، ناک کٹ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا چاندی کی ناک لگوا لے۔ فاتخذ انفا من فضہ، فضہ میں چاندی، سلور، چاندی کی لگوائی۔ فانتن علیہ، لیکن چاندی کی سرجری کرنے کے بعد وہ سڑ گئی ہو۔ پھر آئے کہا کہ اللہ کے رسول وہ چاندی کی ناک میں نے لگوا لی تھی لیکن وہ سڑ گئی، تو آپ نے فرمایا ایسا کر کے سونے کی لگوا لے۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخذوا من ذهب، حالانکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو، الٹرنیٹو نہ ہو، تو آدمی یہ حرام چیز سے تداوی کر سکتا ہے۔ جب چاندی سڑ گئی تو آپ نے اجازت دی کہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے۔ ناک کٹنے کے بعد چاندی کی ناک لگوانا، سونے کی ناک لگوانا در حقیقت پلاسٹک سرجری کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، یعنی کہیں کوئی داغ لگ جائے، کہیں کوئی کٹ ہو، آدمی چاہے تو پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے تاکہ اچھا لگے۔ اسی وجہ سے امام نسائی کو کتاب الزینہ کے اندر لائے، یعنی آدمی اچھا لگے، مسلمان اچھا دکھنا چاہیے، اچھا لگے۔ کتاب الزینہ کے اندر یہ روایت ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ کو کتاب الزینہ ملا ہے، راوی حضرت ارفجہ ابن اسعد ابن قریب۔